السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں بحر عشق ناول کی قسط نمبر 1۔ آدھی رات کے چھائے سیاہ اندھیرے میں وہ سرخ عالیشان عمارت برف کی مانند اپنی جگہ برقرار تھی، چٹان کی جیسی مضبوط کہ جس کی چار دیواریں پلانٹ پانا ناممکن سا تھا، لیکن اس شخص کے لیے نہیں جس کا اندر اور باہر دونوں اس عمارت سے بھی زیادہ مضبوط تھے، اتنے مضبوط کہ اس شخص کی روح سے ڈھونڈنے سے بھی کوئی جذبہ نہیں ملتا تھا۔ اس کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا۔ عمارت کے باہر بڑھی ہوئی سیکیورٹی کو دیکھتے اس کے غصے میں اضافہ ہوا۔ اگلے ہی لمحے ایک تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے کو چھو گئی۔ کیا یہ سب اس کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ اس نے سر جھٹکا۔ وہ سب اس کے مقابلے میں بالکل صفر تھے۔ اس نے اپنے سر کو دائیں بائیں حرکت دی تو کڑکنے کی آواز سنائی دی۔ اب اس نے ایک برفیلی نگاہ اپنے ہدف پر جمائی، اس عالیشان عمارت کی بالائی منزل پر بنے کمروں میں سے ایک، جس میں اس وقت شہزادی چین کی نیند سو رہی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ اسے قید کرنے جن آیا تھا۔ کمرے میں لیمپ کی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ اس پیلی روشنی نے سارے کمرے میں چاندنا سا بکھیر رکھا تھا، جس کے سہارے وہ معصوم جان ہر رات کی طرح آج بھی بمشکل سو پائی تھی۔ اچانک کمرے کی لائٹ چلی گئی۔ وہاں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ بستر پر سوئی لڑکی نیند میں کسمسائی۔ دھیرے سے کھڑکی کا لاک ٹوٹا۔ وہ لڑکی اسی لمحے آنکھیں کھول گئی۔ اس کی اوشن بلو آنکھوں میں گہری سوگواریت کے ساتھ ساتھ بے پناہ ڈر بھی تھا۔ کھڑکی کا ایک پٹوا ہوا اور پھر دوسرا۔ کوئی دھڑلے سے چھلانگ لگاتے اندر داخل ہوا۔ اس کا 6 فٹ سے نکلتا قد چاند کی مدھم روشنی میں واضح تھا۔ اس نے بلیک پینٹ پر بلیک ہی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اوپر بلیک ہی جیکٹ پہنے وہ اسی اندھیرے کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی تو پوری زندگی ہی اندھیرا تھی، سوچتے اس نے پھر سے تلخی سے سر جھٹکا۔ سامنے موجود وجود سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی۔ جاگ جاؤ سلیپنگ بیوٹی۔ اس کی گمبھیر آواز پر مقابل کا نازک بدن تھرتھرانے لگا۔ میرے آنے پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ بیڈ کی جانب بڑھتا کہ وہ اسی لمحے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے آج بھی نائٹ سوٹ کے نام پر سفید کھلا سا گاؤن زیب دار پہن رکھا تھا۔ کمر سے نیچے آتے کھلے سر بال کھلے تھے۔ گہری نگاہ اس پر ڈالی، پھر اطمینان سے صوفے پر جا بیٹھا۔ کھڑی ہو جا۔ برف جیسے لہجے میں اپنا حکم دیا گیا۔ وہ اسی لمحے کھڑی ہوئی۔ وہ اب تک بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ کیا ممکن نہیں تھا، اس کی جانب میں اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ میرے سامنے آؤ، اس نے حکم کی تعمیل کی۔ ختم ہو جائے گا۔ وہ خود کو دبانے لگی، نظریں جھکائے ان کو ہاتھوں میں دبوچے وہ مسلسل مرور رہی تھی۔ ذرا سی آنکھیں اٹھائے اس نے چاند کی روشنی میں اس مرد کو دیکھا جس سے وہ سب سے زیادہ ڈرتی تھی۔ وہ نہیں تھا جسے وہ کبھی سب سے زیادہ جانتی تھی۔ وہ بدل چکا تھا۔ سب سے پہلے جیب سے سگریٹ نکالتے اس نے لبوں میں دبائی، جو زیادہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے سیاہی مائل تھے۔ پھر لائٹر نکالتے اس نے سگریٹ جلائی۔ گہرا کش لگاتے اس نے دھواں فضا میں چھوڑا۔ بہت بدل گئی ہو تم۔ اس کی گہری نگاہیں اپنے جسم کے آر پار محسوس کرتے وہ کانپی۔ دوپٹے کے لیے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ وہ بیڈ پر تھا، اس سے دور۔ کندھوں سے بال آگے کرتے اس نے خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ وہ اس کی ناکام کوشش پر قہقہہ لگاتے ہنسا۔ جن لوگوں نے میری زندگی برباد کی میں ان کے چہرے بھولتا نہیں ہوں، پھر چاہے وہ کتنے ہی کیوں نہ بدل جائیں۔ تمہارا چہرہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ تم نے مجھے پہچانا مس؟ وہ اس کا نام بھول جانے کا ناٹک کرنے لگا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس کے سوال پر وہ نظریں اٹھا گئی۔ اوہ، میں بھول گیا، تم تو بول ہی نہیں سکتی۔ اس نے سر پر ہاتھ مارتے افسوس کیا۔ اس کی بے رحمی پر مقابل کی دائیں آنکھ سے آنسو پھسلا۔ لیکن بولے بغیر بھی تم نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ زبان کو استعمال کیے بغیر ہی تم نے تو کسی کے کردار کو گالی بنا دیا۔ اس کے الفاظ چابک کی طرح اس کی روح پر لگے۔ خیر چھوڑو، آج اتنے سال بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے تو یہ باتیں نہیں کرتے۔ جاؤ کاغذ پینسل لے کر آؤ، مجھے کچھ جواب چاہیے۔ اس کی بات پر اس نے بمشکل قدم موڑے۔ بک شیلف کے قریب پڑے ٹیبل سے اس نے ایک نوٹ بک اور پین اٹھایا۔ وہ کیوں آیا تھا؟ کیسے آیا تھا؟
کسی کو پتہ کیسے نہیں چلا۔ اس کا دماغ پوری چل دی۔ اس کے گھر آنے پر وہ تیزی سے مڑی۔ یہاں بیٹھو، اس نے آہستہ سے اپنا پاؤں سامنے ٹیبل پر مارتے اسے اشارہ کیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے موجود ٹیبل پر جا بیٹھی۔ تبھی لیمپ جل اٹھا۔ کمرے میں پیلی روشنی نے احاطہ کر لیا۔ اس کا حسن دیکھتے ہوئے ایک پل کو ٹھٹکا۔ وہ ویسے ہی تھی، آج بھی کوئی دیکھ لے تو دیکھتا رہ جائے۔ وہ اپنی دونوں ٹانگیں اٹھاتے اس کے گرد رکھ گیا۔ اب وہ قید تھی، جبکہ اس کی اتنی نزدیکی پر مقابل کو سانس لینے میں بھی دشواری ہوئی۔ تمہارا نام؟ اس کے پہلے سوال پر وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنا نام لکھنے لگی۔ جیا خانم۔ نام لکھتے اس نے خوف سے اس کی جانب دیکھا۔ اب کی بار نیم اندھیرے میں نہیں بلکہ روشنی میں۔ جیا کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ وہ اب ایک ٹین ایجر نہیں رہا تھا، بلکہ ایک بھرپور مرد تھا۔ گھنے کالے سیاہ بال پیشانی پر بکھرے تھے، سرخ و سفید رنگت، گھنیری پلکیں، ستواں ناک اور ہلکی داڑھی۔ اس کے لب پہلے گلابی تھے، اسے آج بھی یاد تھا، پر وہ اس کی آنکھیں دیکھنے میں ناکام رہی، کیونکہ وہ اس کی گود میں موجود نوٹ بک پڑھ چکی تھی۔ یہ نام ہے تمہارا؟ اس کی کاٹ دار آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ پکا یہی ہے؟ وہ اپنی کالی سیاہ آنکھیں اس کی خوف سے لبریز نیلی آنکھوں میں گاڑ گیا۔ جیا نے بے چارگی سے ہاں میں سر ہلایا۔ مقابل کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی کہ المان۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے آس پاس ٹیبل پر رکھتے جھکا۔ کیا واقعی وہ اب تک انجان تھی؟ نہیں جانتی تھی کہ اس کے نام کے ساتھ کس کا نام جڑتا تھا؟ تو اس کے گھر والوں نے یہ تک اسے بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا؟ آگ ہی آگ اسے اپنے خون میں دوڑتی محسوس ہوئی۔ اب میرا نام لکھو۔ جیا نے روتے ہوئے اس کا نام لکھا۔ منان شاہ۔ اس نے نام لکھا ہی تھا کہ وہ اس کے ہاتھ سے پین چھینتے دور پھینک گیا۔ خبردار! اس کی داڑھ پر وہ لرز اٹھی۔ وہ مشکل اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ کس حق سے لکھا یہ نام؟ کیا اس نام کے قابل چھوڑا تم نے مجھے؟ جیا نے آنکھیں میچ لی۔ آنکھیں کھولو۔ اپنے بازو کی آستین چڑھاتے وہ اسے حکم دے رہا تھا۔ وہ مجبوراً آنکھیں کھول گئی۔ نظر اس کی مضبوط بازو پر پڑی۔ اس کی وینز واضح تھی، یہ اس کے کسرتی جسم کی علامت تھی، لیکن جیا کی توجہ وہاں کندہ نام پر تھی۔ LEO۔ اس کا 3 حرفی نام لیو وہاں لکھا تھا۔ اس ٹیٹو کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں سوال ابھرا۔ اب یہی پہچان ہے میری؟ وہ اسے باور کروا رہا تھا۔ وہ غلطی سے بھی اسے منان شاہ نہ سمجھے، کیونکہ جو واپس آیا تھا وہ لیو تھا۔ خیر، اب مدعے کی بات پر آتے ہیں۔ کل تمہارا یونیورسٹی میں پہلا دن ہے۔ اس کے لہجے کی ٹھنڈک سے جیا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوئی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تیاری بھی مکمل ہے۔ اس نے ایک نظر پیچھے رکھے بیگ پر ڈالی، جس میں غالباً وہ کتابیں رات کو ہی رکھ چکی تھی۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے وہ اس کے بیگ کی جانب بڑھا۔ جیا کا کب سیٹ کا سانس بحال ہوا۔ وہ بیگ اٹھائے ڈسٹ بن کی جانب بڑھا۔ بیگ سے ساری کتابیں نکالتے اس نے اس میں پھینکی اور پھر بیگ بھی پھینک دیا۔ جیا کے دل پر پیر پڑا۔ بھائی نے کتنے پیار سے لا کر دیا تھا۔ وہ مجبوراً چپ چاپ اس کی کارروائی دیکھتی رہی۔ لائٹر جلاتے اس نے ایک کتاب کا سرا جلایا اور پھر آہستہ آہستہ وہ آگ بیگ سمیت ساری کتابوں کو اپنی لپیٹ میں لے گئی۔ خاص کم جہاں پاک، تنزیہ بولتے لیو نے جیا کو دیکھا۔ خلاف توقع وہ روئی نہیں تھی۔ آج سے تم میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لوگی، صرف وہی کرو گی جو میں کہوں گا، اور تم یونیورسٹی نہیں جا رہی، سمجھی؟ چلتے چلتے وہ ایک بار پھر سے اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ وہ بنا جواب دیے بس منہ اٹھائے اسے تکی جا رہی تھی۔ سمجھی؟ جیکٹ کی اندرونی جیب سے پستول نکالتے اس نے جیا کی تھوڑی پر ٹکائی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں خوف اسی پل گہرا ہوا۔ وہ ہل بھی نہ پائی۔ یہ موت کا ڈر بھی نہ۔ وہ مسکرایا۔ اس کے گال پر گڑا پڑا۔ ایسے حالات میں بھی جیا کی نظر وہاں اٹکی۔ اگر تم نے میری کسی بھی بات کی نفی کرنے کا سوچا بھی تو وہ سزا دوں گا، اگلی سانس بھی نہیں لے سکو گی۔ جواب دو۔ اس کے گونگے بنے رہنے پر اکتاتے داڑا۔ وہ فوراً ہاں میں سر ہلا گئی۔ جاؤ واپس جا کر سو جاؤ۔ وہ جلدی سے اٹھے روبوٹک انداز میں واپس بیڈ پر جا لیٹی۔ کمبل اپنے گرد لپیٹے وہ آنکھیں سختی سے موند گئی۔ لیو نے اس پر ایک آخری نگاہ ڈالی اور پھر وہ اگلے ہی لمحے وہاں سے غائب ہو گیا۔
وہ مختلف دیواریں پلانگتے اس سرخ عمارت کی جہاں دیواری عبور کر گیا۔ وہ بری طرح سے غلط ثابت ہوا تھا۔ اس کا دل ویسا ہی پتھر نہ رہ سکا جیسا اندر جانے سے پہلے تھا۔ وہ اس وقت زخمی تھا، شدید زخمی، اور اس دل کے آج بھی اسی طرح زخمی ہونے پر اسے خود پر شدید غصہ آیا۔ اب وہ تیزی سے ڈور رہا تھا، نہ جانے وہ کس سے بھاگنا چاہتا تھا، اس عمارت سے یا اس میں رہنے والی شہزادی سے، اس دنیا سے بھاگنا چاہتا تھا یا اپنے آپ سے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ نہ ہو سکا جو وہ چاہتا تھا۔ بھاگ کر وہ کہاں جا سکتا تھا؟ کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ رک گیا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھے وہ گہری سانس سے بھرنے لگا کہ تبھی ایک گاڑی تیزی سے آتے اس کے سامنے رکی۔ لفٹ چاہیے؟ گاڑی کا شیشہ نیچے کیے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ لیو خاموشی سے چلتا ہوا گاڑی میں بیٹھا تو اس نے گاڑی چلا دی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ پھولی سانسوں کے درمیان لیو نے سوال کیا۔ تم نے تو کہا تھا کبھی پلٹ کر نہیں دیکھو گے، پھر اب کیوں؟ حنان شاہ نے جواب میں الٹا سوال کیا۔ ضروری تھا۔ دو لفظی جواب دیتے اس نے آنکھیں موند لی۔ یہ اشارہ تھا کہ اب وہ اور سوال نہ کرے، پر وہ حنان ہی کیا جو باز آ جائے۔ یوں کہو کہ رہا نہیں گیا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اپنا جملہ مکمل کرتا کہ اس سے پہلے ہی وہ آنکھیں کھول گیا۔ حنان نے اس کی تیز سے سرخ آنکھیں دیکھتے گہرا سانس بھرا۔ وہ اس وقت اس کا بھائی منان شاہ نہیں تھا، وہ لیو تھا، جس کی پرچھائی سے بھی دنیا خوف کھاتی تھی۔ اس مرتبہ اسے خاموش ہونا پڑا۔ جو کام میں نے دیا تھا اس پر کام شروع ہوا؟ اس کے سوال پر حنان نے ضبط کا کڑوا گھونٹ بھرا۔ بھائی میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے سر جھکایا۔ کل سے کام پر لگ جاؤ ورنہ تم مجھے جانتے ہو۔ اس کے ٹھنڈے لہجے پر حنان نے مجبوراً ہاں میں سر ہلایا۔ لیو گاڑی سے نکلتا چلا گیا تو حنان نے سر اٹھایا۔ اس کے تاثرات یکسر بدل چکے تھے۔ وہاں انتہا کی سرد مہری چھائی تھی۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں بھائی، اگر میں ان میں سے کسی کا بھی چہرہ دیکھا تو خود پر سے قابو کھو دوں گا، اور آپ مجھے انہی لوگوں کے بیچ بھیجنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ اپنے صبر کا امتحان لینے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ وہ گاڑی واپس موڑ گیا۔ اگر لیو نے کہا تھا کل تو مطلب کل، اسے دیری نہیں کرنی تھی۔ اندھیرا چھوٹا اور صبح کی روشنی نے اس سرخ عمارت پر بھی عنایت کر دی۔ شاندار لاؤنج میں اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر گھر کے 1 سے 2 افراد موجود تھے۔ جلدی کرو، پتہ ہے نا مجھے انتظار کرنے کی عادت نہیں۔ سربراہی کرسی پر بیٹھی وہ ہمیشہ کی طرح ملازموں پر حکم چلا رہی تھیں۔ ان کی چیخ و پکار پر جیا نے سہم کر ان کی جانب دیکھا۔ گہرے نیلے رنگ کی ساڑی پر انہوں نے قیمتی جواہرات پہن رکھے تھے۔ بالوں کو گولڈن ڈائی کیا گیا تھا، جنہیں کرل کر کے ایک کندھے پر ڈالا گیا تھا۔ ان کے بڑے ناخنوں پر نیلے رنگ کی نیل پالش لگی تھی، جنہیں وہ شیشے کے میز پر مارتی جا رہی تھیں۔ 45 سال کی ہو کر بھی وہ محض 30 کی لگتی تھی۔ اچانک ان کے تاثرات دھیمے پڑ چکے تھے۔ اب وہاں نرمی تھی، مکاریت سے بھری نرمی۔ جیا نے گہرا سانس بھرا۔ اسے اب عادت ہو چکی تھی۔ صبح خیر۔ سکندر کو دیکھتے ہی وہ مسکرا کر کھڑی ہوئی۔ صبح خیر۔ بمشکل مسکرا کر جواب دیتے وہ جیا کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا؟ تھوڑا خیال رکھا کرو۔ اس کی سرخ تھکن شدہ آنکھیں دیکھتے وہ اس کے لیے چائے ڈالنے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں، مجھے جو چاہیے ہوگا میں لے لوں گا۔ ماہرہ خان کے چہرے پر سنجیدگی چھائی۔ کب تک یوں دل سے روک لگا کر گھومتے رہو گے؟ اب بس کر دو کم از کم پلیز۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کر پاتی سکندر نے انہیں ہاتھ اٹھاتے روک دیا۔ انہیں خاموش ہونا پڑا۔ وہ اس گھر کا بڑا بیٹا تھا، اس گھر میں اس کا روب چلتا تھا۔ جیا بچے کو رخ موڑتے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھ گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے تشویش سے اس کی سوجی آنکھیں دیکھی۔ وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اچھا تم تیار کیوں نہیں ہوئی اب تک؟ آج تو تمہیں یونیورسٹی جانا تھا۔ جیا نے ہاتھ مسلتے ماہرہ کو دیکھا جو خود بھی اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔
ناشتہ کر کے تیار ہو جانا، میں خود اپنی گڑیا کو چھوڑنے جاؤں گا۔ وہ اس کی پلیٹ پڑھنے لگا۔ جیا سر جھکائے چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ اپنے تیمور کو ناشتہ کروا دیا۔ وہ اس ملازمہ سے مخاطب تھا جس کا کام ہی یہی تھا۔ نہیں خان ابھی تک کیوں نہیں کیا؟ وہ پریشانی سے فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ وہ کل رات سے ہی انہیں بخار تھا تو ابھی اس کی بات بھی مکمل نہ ہو پائی تھی کہ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے تیمور کے کمرے کی جانب بڑھا۔ بیٹھ کر ناشتہ کرو، ماہرہ خان کا ایک حکم، اور جیا جو اٹھنے لگی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ پھر اس سے ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہو؟ ان کے سختی سے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ چپ چاپ تیار ہو جانا ورنہ میرا پتہ ہے نا۔ اسے حکم دیتے وہ اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ سکندر دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ چیختے ہوئے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ ملازمہ نے اس کے بازو سختی سے پکڑ رکھے تھے۔ نہیں کھاؤں گا، وہ ضدی انداز میں چیخ رہا تھا۔ بخار کے باعث اس کا معصوم چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اس نے میرے سر میں درد کر دیا ہے، تم دیکھ کیا رہی ہو؟ اس کے منہ میں بریڈ ڈالو۔ وہ ملازمہ اب اپنے ساتھی پر چیخی تو اس نے فوراً تیمور کے منہ میں زبردستی بریڈ ٹھونسنی چاہی۔ تیمور نے جواباً اس کی انگلیوں پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ آہ! بے ساختہ اس کی چیخ نکلی۔ بدتمیز تمہاری ماں تو بھاگ گئی منہ کالا کر کے اور مصیبت ہمارے سر چھوڑ گئی۔ بابا! وہ اپنے باپ کو دروازے میں کھڑا دیکھ چیخا۔ دوسری ملازمہ نے فوراً اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دوڑا۔ سکندر نے اپنے 3.5 سالہ بیٹے کو گود میں اٹھا لیا۔ مما کہاں ہیں؟ بلائیں انہیں۔ وہ اس کے سینے پر مکے مارتے لڑنے لگا۔ سکندر نے بغیر جواب دیے سامنے کھڑی ملازماؤں کو دیکھا جو اب خوف سے اس کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ اس کے غصے سے تو اب ہر کوئی خائف رہتا تھا۔ جہاں پہلے ہی وہ غصے کا تیز مشہور تھا، اب تو وہ حالات تھے کہ اس سے بات کرتے بھی ڈر لگتا تھا۔ پل میں اس کا موڈ بدلتا تھا۔ اس کی آنکھ کے اشارے سے انہیں دفع ہو جانے کے لیے کہا تو وہ فوراً باہر نکلی۔ مجھے ماما چاہیے، وہ ابھی بلک بلک کر رو رہا تھا۔ میں نے سمجھایا تھا نا کہ اب آپ بڑے ہو گئے ہوں، آپ کو بہادر بننا ہوگا، پھر یہ سب کیوں؟ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے پیار سے سمجھانے لگا۔ نہیں، وہ بستر پر مسلسل اپنا سر مار رہا تھا۔ ضد میں وہ اپنے باپ پر ہی گیا تھا۔ میں بڑا نہیں ہوں، میں چھوٹا ہوں، ماما کو بلائیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ رونے لگا۔ مرد روتے نہیں، سکندر نے اس کے آنسو پونچھے، پر وہ پھر بھی رونے لگا۔ اچھا آپ ناشتہ کرو تو میں کال کروں گا آپ کی ماما کو۔ اور وہ اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ پکا؟ اسے شک تھا۔ ہاں پکا، لیکن پہلے ناشتہ۔ اس نے نوالہ توڑتے اس کے منہ کی جانب بڑھایا۔ کچھ دیر سوچتے اس نے وہ کھا لیا۔ ماما سے میری بات کروانا، میں انہیں بتاؤں گا کہ میں انہیں بہت مس کرتا ہوں، پھر وہ واپس آ جائیں گی۔ ہر نوالے پر وہ اسے اسی طرح کی کوئی تاکید کرتا۔ سکندر نے اسے ناشتہ کروانے کے بعد لٹا دیا۔ وہ ساری رات ٹھیک سے نہیں سویا تھا۔ اب آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ، پھر ہی میں کال کروں گا۔ تیمور نے آنکھیں میچ لی۔ سکندر نے دیوانہ وار اس کے معصوم نگوش، وہ ہو بہو اس کی اپنی تصویر تھا، وہی آنکھیں، وہی ناک، وہی ہونٹ۔ سکندر کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے سے تھی اور اب وہی اس کے لیے امتحان بن گیا تھا۔ وہ سو گیا تو وہ اس کا بلینکٹ ٹھیک کرتے باہر نکل گیا۔ چلو گڑیا، پہلے تو میں یونیورسٹی چھوڑ دوں، پھر کچھ اہم کام نپٹانے ہیں۔ اس نے سرد نظر کونے میں سر جھکائے کھڑی ملازماؤں پر ڈالی۔ جی ہاں میں سر ہلاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ واپس آئی تو اس نے ہلکے گلابی رنگ کا عبایا اور سفید رنگ کا حجاب کر رکھا۔ ماہرہ نے اسے دیکھتے منہ بنایا۔ تم نے وہ بیگ نہیں لیا جو میں لایا تھا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کے سوال پر وہ گھبرائی۔ جلدی سے بیگ سے نوٹ پیڈ نکالتے اس نے لکھا۔ وہ پرانا ہو جائے گا، میں نے سنبھال کر رکھ دیا۔ سکندر اس کی تحریر پڑھ کر ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ تو میں اپنی بہن کو اور لا دوں گا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جیا گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کا دل خوف سے سکڑا جا رہا تھا۔ اس نے اس جن کی بات نہیں مانی تھی، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرتا۔
لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔